نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ ساری کائنات کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دی. اس مشن میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا. گالیاں دی گئیں آپ کو، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لوگوں نے آپ پر پتھر مارے. جو سمجھ میں آیا لوگوں نے وہ آپ کو کہہ دیا. کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے معاذ اللہ.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ منقطع نہیں فرمایا۔ رب کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس پر میں تم سے اجرت نہیں طلب کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربی، مگر اپنی قرابت داروں کی محبت، اپنے اہل بیت کی محبت، اپنے اہل بیت کی مودت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ اسلام کی تبلیغ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بھلائی کے لیے، اس میں امت ہی کا فائدہ۔ آپ نے انسانوں کو گناہوں سے بچایا، نیکی کے راستے پر چلایا، انسان ہی کا فائدہ، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی محبت کا سوال کیا، اہل بیت کی محبت کا ہم سے مطالبہ فرمایا، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے کان لہو مغفورا، سمجھ لو کہ وہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا ہی فائدہ ہے، محبت اہل بیت میں ہمارا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اس کی قبروں پر رحمتوں کی بارش برسایا کرتا ہے۔ آپ غور فرمائیے اہل بیت کی محبت میں ہمارا کتنا فائدہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت پر کچھ احسان کرے گا، ان کی خیر خواہی کرے گا، ان کی دلجوئی کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اسے بدلہ عطا کروں گا۔ تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں اس وقت جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بعد میں اس بیان کو سنیں گے یا اس وقت جہاں کہیں بھی لوگ سن رہے ہوں گے، الحمدللہ ہم سب کے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سب نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اور آپ تمام کے تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہم حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے ساتھ صحابہ کی محبت بھی ہے، ایک طرف ہمارے ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں ہمارا بیڑا پار کر دیں گی۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ صحابہ کی محبت سے بھی اور اہل بیت کی محبت سے بھی انشاءاللہ ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ان محبت اہل بیت میں فائدہ ہمارا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت ہے نا، یہ زمین والوں کے لیے اللہ کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجے گئے. یہ رحمت ہے زمین والوں کے لیے. یہ اہل بیت، ان کی بڑی اونچی شان ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سب کے نسب اور حسب منقطع ہو جائیں گے. کل قیامت کے دن ہم کو کوئی ہماری برادری سے نہیں یاد کرے گا. کل قیامت کے دن کوئی ہمارے سرنیم سے ہم کو نہیں یاد کیا جائے گا. کل قیامت کے دن ہمارے ذات اور برادری سے ہم کو کوئی نہیں پکارے گا. وہاں نہ ذات ہوگی نہ برادری ہوگی. جب تک ہم دنیا میں تھے ہماری ذات ہمارے کام آ رہی تھی. جب تک ہم دنیا میں تھے ہماری برادری سے ہمیں پہچانا جا رہا تھا. جب تک ہم اس زمین پر زندہ تھے تب تک ہمیں ہمارے سماج میں ہمارے سرنیم سے یاد کیا جاتا تھا. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں اب ہمیں نہ جو ہے برادری سے یاد کیا جا رہا ہے اور نہ ہی ہمیں ہماری سرنیم سے یاد کیا جا رہا ہے. اب ایک ہی سب کی سرنیم ہے، وہ ہے مرحوم. وہ ہے مرحوم. جو مر گیا اب اسے مرحوم کہا جا رہا ہے. اس کے سارے سلسلے ختم ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے اہل بیت کا حسب و نسب کل قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید اہل بیت کی تعریف اور ان کی فضیلتیں کتابوں میں بیان فرمائی ہیں. اور انہی اہل بیت اطہار میں وہ ہیں جن کی یاد میں ہم جمع ہیں. اہل بیت اطہار میں وہ نفوس قدسیہ بھی ہیں جن کی یاد میں ہم روزانہ یہاں جمع ہو کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. مولا کائنات کو دیکھ لیجئے، سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھ لیجئے، حسن اور حسین کو دیکھ لیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار میں شمار کیے جاتے ہیں. اور پھر اگر انہی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کو شامل کر لیا جائے تو انہی کو تو پنجتن کہا جاتا ہے اور انہی کو پنجتن پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اہل بیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین کے محدثین کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. اہل بیت اطہار میں کون کون شامل ہے یہ ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن ہم اور آپ اس مہینے اور اس موقع کی مناسبت سے ہم اہل بیت اطہار میں خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین کا تذکرہ کر رہے ہیں، علی اور فاطمہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ تذکرہ کرنا بھی ہمارے لیے باعث نجات اور باعث خیر و برکت ہے. ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے کل قیامت کے دن ہمارے لیے نفع بخش ہوگا اور دنیا میں بھی ہمارے لیے نفع بخش ہے انشاءاللہ تعالی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے نواس حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں کھلا رہے تھے، انہیں پیار کر رہے تھے. حضرت ام الفضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان وہ روایت کرتی ہیں کہ میں جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا میرے آقا آپ سے بہت پیار کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں. شفقت سے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے. میں دیکھ کر خوش ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام اشکبار ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، نہ کوئی معاملہ سامنے ہوا نہ کوئی حادثہ پیش آیا، پھر اچانک رونے کی کیا بات.
تو حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل، اے چچی جان، اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے یہ وحی بھیجی ہے کہ اے میرے محبوب، آج تم جس نواسے کو اتنا پیار کر رہے ہو، کل اسی نواسے کو تمہاری ہی امت کے کچھ لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے۔ بس اس خبر کو سن کر مجھے رونا آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی بہت مشہور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، اس کے پاس تھوڑی سی مٹی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا مٹی کیسی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی وہاں کی ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، اور جس دن یہ مٹی خود بخود خون ہو جائے سمجھ لو کہ اس دن آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔ ام سلمہ نے اسے سنبھال کے رکھا۔ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ مٹی خود بخود خون بن گئی تھی۔ اب جو قدرت کی طرف سے اٹل فیصلہ کہ آپ کو شہید ہونا طے ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے کوفہ کی طرف، تو راستے میں کربلا پڑا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ تو کربلا ہے، اس کا نام کربلا ہے۔ یہ سن کر مولا کائنات رونے لگ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا اپنے کانوں سے کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے آج مجھے وہ میرے آقا کی حدیث یاد آ گئی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ کی جانب سے طے شدہ فیصلہ کہ آپ شہید ہو جائیں اور کربلا میں شہید ہوں گے، تو اب کربلا جانے کے اسباب کیسے بنے اس کی میں نے ایک جھلک کل بیان کی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انتقال فرمایا تو آپ کے بعد آپ کا بیٹا یزید تخت سلطنت ہوا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اجلۂ صحابہ میں جو تھے ان کے پاس اپنے قاصد بھیجے اور کہا کہ حسین سے کہو کہ میرے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہ ایک شریعت کی بات تھی، یہ ایک دین کی بات تھی، اس سے نہ اقتدار کا کوئی لینا دینا، اس مسئلے سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں، اس مسئلے سے تخت و تاج کا کوئی لینا دینا نہیں، اس مسئلے سے حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات شریعت کی ہے، یہ بات دین کی ہے کہ ایک عابد سے، ایک متقی سے
بلکہ سید المتقین سے، ایک پرہیزگار سے، ایک اماموں کے امام سے، ایک نواسۂ رسول سے، ایک جان مصطفیٰ سے، حضرت علی المرتضیٰ اور فاطمہ کے لخت جگر سے کہا جا رہا ہے ایک فاسق کی بیعت کرو، ایک فاسق کو اپنا پیشوا مانو، ایک فاسق کے ہاتھ پر اطاعت کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاسق کے سامنے، ایک بدکار کے سامنے ایک نیکوکار کو جھکایا جائے؟ شریعت اسے اجازت نہیں دیتی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک فاسق کے ہاتھ پر ایک عبادت کا تاجدار کہیں جا کے جھکا دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس لیے آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اگر بیعت کر لیتے تو شریعت کا نظام بدل جاتا، نظام مصطفیٰ بدل جاتا، اور نظام مصطفیٰ کو بدلنے کے لیے نہیں، حسین نظام مصطفیٰ کو بچانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے انکار کیا۔ جب حالات بگڑے تو آپ نے مدینہ منورہ کو خیر بات کہہ دیا، اور مدینہ منورہ سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور پھر یہاں سے آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ وہی کوفہ ہے جہاں کے لوگوں نے آپ کے والد ماجد مولائے کائنات کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کے ساتھ دھوکہ کیا، ان کو زہر دیا، اس لیے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جب اصرار آپ نے کیا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، لوگوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ بات جو اب تک کسی کو نہیں معلوم تھی، مکے میں اس راز کو آپ نے ظاہر کیا کہ میں کوفہ کیوں جانا چاہتا ہوں۔ کہا حضور کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک تھیلا منگوایا، اس تھیلے میں کوفے سے آنے والے بہت سارے خطوط موجود تھے، بہت سارے لیٹر اس میں تھے۔ یہ لیٹر کوفہ والوں نے بھیجا تھا۔ اس لیٹر کا مضمون یہ تھا کہ اے امام حسین، ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ امیر معاویہ کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا ہے۔ حضور اس کا ایک قاصد کوفہ میں بھی آیا ہے، وہ کوفہ والوں سے یزید کے نام پر بیعت لینا چاہتا ہے، مگر اے امام آپ اگر ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم یزید کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر لیں؟ آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو اپنا امام کیوں مانیں؟ آپ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنے کو، ہم کسی کا پیشوا، ہم کسی کو اپنا پیشوا کیوں بنائیں؟ اس لیے حضور آپ سے عرض ہے، ہمارا خط پاتے ہی آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ ایک خط آیا، اس کا یہی مضمون تھا، 2 خط آئے، اس کا بھی یہی مضمون تھا، 10 خطوط آئے، اس کا بھی یہی مضمون تھا، یہاں تک کہ بے شمار خطوط امام حسین کی بارگاہ میں کوفہ والوں نے بھیجا، اور سب کا مفہوم یہی تھا کہ آپ تشریف لے آئیے، ہمارے جان مال سب آپ پر قربان ہے، حضور آپ تشریف لے آئیے، آپ کا بال بھی ہم بیکا نہیں ہونے دیں گے، حضور آپ تشریف لے آئیے، آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہوگا، حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم اپنا سب کچھ آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، ہماری عزتیں آپ پر قربان، ہماری جان آپ پر قربان، ہماری جائیداد آپ پر قربان، ہمارا مال اور سرمایہ سب آپ پر قربان، ہم سب کچھ آپ پر
قربان کر رہے ہیں، حضور آپ تشریف لے آئیے، حضور آپ تشریف لے آئیے، حضور آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ جب ان خطوں کا جواب کوفہ والوں کو نہ ملا تو جانتے ہو آخر میں جو خطوط آئے، ان خطوط میں ایک لائن اور بڑھا دی گئی تھی، ان لیٹر میں مضمون کے نیچے ایک سطر اور اضافہ کر دیا گیا تھا، اور اس سطر کا اضافہ جو کیا وہ سطر یہ تھی کہ اے امام حسین، ہم نے آپ کے پاس اتنے سارے خطوط لکھے ہیں، آپ نے ابھی تک اپنا دیدار ہم کو نہیں کرایا، آپ ابھی تک کوفہ تشریف نہیں لائے۔ ہاں اگر آپ اب بھی کوفہ تشریف نہیں لائے تو ہم سب کے سب بدرجہ مجبوری یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید کو اپنا آقا مان لیں گے۔ اگر آپ تشریف نہ لائے یزید کو اپنا ہم تاجدار مان لیں گے، اگر آپ تشریف نہ لائے یزید کو اپنا ہم امام مان لیں گے، اگر آپ تشریف نہ لائے تو یزید کو ہم اپنا امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مان لیں گے۔ اور ہاں اے حسین پاک، کل قیامت کے دن اگر رب کریم نے ہم سے پوچھا اے کوفہ والو بتاؤ تم نے یزید فاسق کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی تھی، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے مولا ہم کیا کریں، ہم تو مجبور تھے، ہم نے تو حسین پاک کو بہت چٹھیاں لکھی، ہم نے تو ان کو بہت بلایا، اب نہیں آئے تو ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، ہم نے مجبوری پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اے امام حسین اب یہ مسئلہ آپ جانو اور آپ کو اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ اس لائن، اس سطر کا جب اضافہ آخری خطوط میں ہوا، امام حسین تڑپ اٹھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دے پاؤں گا، میں اللہ کے یہاں اس کی بارگاہ میں کیسے جواب دے پاؤں گا، مجھ میں یہ تاب نہیں ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دے سکوں، بس اس کا حل یہی ہے کہ مجھے کوفہ جانے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا حضور ایسا کریں آپ، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو پہلے آپ نہ جائیں، آپ پہلے اپنی طرف سے کسی کو وہاں بھیجیے جو آپ کا نائب ہو، اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے، کوفہ پہنچ کر وہاں کا جو ماحول ہے اسے دیکھے، اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد جب وہ مطمئن ہو جائے کہ آپ کے لیے سب اچھا ہے، راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، کوفہ شہر میں آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، سب کے سب اپنے اس عمل میں مخلص ہیں، جب وہاں سے آپ کا قاصد کوئی خط لکھ کر بھیج دے تو اس وقت آپ تشریف لے جائیے گا۔ مکے والوں نے کہا ہم اس کے بعد اب آپ کو نہیں روکیں گے۔ بات بڑی اچھی تھی، مشورہ ہوا کہ کسے بھیجا جائے، تو بالاتفاق یہ طے ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نائب بن کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا جائے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ جائیں گے، وہاں کے حالات دیکھیں گے، ماحول کا جائزہ لیں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، ان کا امتحان، ان کا جائزہ لیں گے، ان کی نیتوں کو پرکھیں گے، اور جب اس کے بعد یہ مطمئن ہو جائیں گے اور ان کی طرف سے جب کوئی خط آ جائے گا تب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ بات طے ہو گئی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حکم سنا دیا گیا کہ اے مسلم تم جاؤ اور وہاں جیسا ہو مجھے بتاؤ۔ مسلم بن عقیل جب رخت سفر باندھتے ہیں، سامان سفر تیار کرتے ہیں اور کوفہ کی جانب روانہ ہونے ہی والے تھے کہ آپ کے دو چھوٹے بچے، ایک کا نام محمد تھا اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا، یہ دونوں بضد ہو گئے اور کہنے لگے ابا حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، ابا حضور ہمیں بھی کوفہ ساتھ لے چلیے، ابا حضور ہمیں بھی آپ تنہا نہ چھوڑیے، اپنے ساتھ ساتھ چلیے، سفر لمبا ہے تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، سفر پر خطر ہے تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، راستے میں اگر مصائب ہیں تو ہم اسے جھیلنے کے لیے تیار ہیں، راستے میں اگر آزمائشیں ہیں تو ان آزمائشوں سے ہم گزرنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیے، اپنے ساتھ کوفہ لے چلیے۔ ان کا اصرار، ان کی ضد ہوئی تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ٹھیک ہے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ دونوں ننھے بچے بھی آپ کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوفہ والوں نے اپنے خطوط میں جس محبت کا اظہار، جس درد کے ساتھ کیا تھا، مسلم بن عقیل نے ان خطوط کے مطابق ان کو پایا، جیسا لکھا تھا کوفہ والوں کو ویسا ہی انہوں نے پایا۔ محبت کا اظہار، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے بے قرار، یہاں تک حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک دن میں سینکڑوں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ جس کو دیکھو وہ امام حسین کا دیوانہ، جس کو دیکھو وہ حسین پاک کا دم بھرنے والا، جس کو دیکھو حسین پاک کے نام پر مر مٹنے والا، جس کو دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنا سب کچھ نثار کرنے والا۔ کوفے کا ماحول بدل گیا مسلم بن عقیل کے جانے کے بعد۔ اور اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے وہ ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابی جب لفظ آتا ہے نا تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جس ذات کے ساتھ یہ لفظ جڑ جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ ذات سراپا شریعت اور سراپا خیر و برکت والی ہوتی ہے ذات۔ اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ جو صحابی ہیں ان کا اخلاق بلند ہوتا ہے، جو صحابی ہیں ان کا کردار بلند ہوتا ہے، جو صحابی ہیں ان کی زبان میٹھی ہوتی ہے، جو صحابی ہوتے ہیں ان کا ہر قدم سنت مصطفیٰ کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ چونکہ صحابی تھے نا، بڑے نرم دل تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ کوفہ میں لوگ امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں ایک کھٹکا سا ہوا کہ اگر اس بات کی خبر یزید کو ملی
تو اس وقت یہ نواسے، یہ خاندان اہل بیت کے آفتاب و ماہتاب کہیں آزمائش میں نہ آ جائیں۔ اگر اس کی خبر یزید کو ملی تو کہیں یزید کے ظلم کا نشانہ نہ بن جائیں۔ اگر ان کی یزید کو خبر مل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر مصیبتیں اور پریشانیوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں۔ یہ ایک بات تھی جو حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول کو بار بار بے چین کر رہی تھی۔ کیوں بے چین کر رہی؟ اس لیے کہ آپ صحابی رسول تھے اور جو آنے والے تھے وہ نواسے رسول تھے۔ یہ وہ نعمان بن بشیر ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے نعمان بن بشیر نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے یہ بھی دیکھا ہو کہ یہ وہ نواسے رسول آنے والے ہیں جن کو میرے آقا علیہ السلام کبھی چوما کرتے تھے تو کبھی سونگھا کرتے تھے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ جن کے بارے میں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر نے شاید اپنے کانوں سے یہ سنا ہو حضور کے مبارک زبان پاک سے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جس نعمان بن بشیر نے یہ سب کچھ دیکھا ہو، یہ سب کچھ سنا ہو، برا وہ ایک کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ یزید کی طرف سے ان پر کوئی تکلیف آئے؟ یہ گوارا نہیں۔ اس لیے آپ خاموشی کے ساتھ کوفہ میں سب منظر دیکھتے رہے اور فکر مند ہوتے رہے۔ ایک شخص تھا جو یزید کا چاہنے والا، یہ سب بارہ منظر دیکھ کر اس نے ایک یزید کے پاس قاصد بھیج دیا، اور اس قاصد کے ذریعے سے اس یزیدی نے یزید کو وہ سارا پیغام پہنچا دیا جو کچھ کوفہ میں ہوا تھا حضرت مسلم بن عقیل کے آنے کے بعد۔ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ جو بہتر سلوک کیا اور ان کے ہاتھوں پر جو لوگوں نے بیعت کی اور ان کے ساتھ جو اپنی محبتوں کا اظہار کیا، یہ سارا پیغام یزید کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ اب ایک طرف یزید کی طرف، یزید کے دربار میں یہ پیغام جا رہا ہے کہ یہاں حسین کی طرف سے کوئی نائب آ گئے ہیں۔ ایک طرف یزید کے دربار میں یہ خبر جا رہی ہے کہ یہاں لوگ حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ خبر جا رہی ہے یزید کی طرف، یہاں لوگوں نے حسین کو اپنا تاجدار مان لیا ہے۔ ایک طرف یہ خبر گئی، دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل جن کو کوفہ کے حالات دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جن کو کوفہ کا ماحول دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جن کو کوفہ کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ جاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نواسے رسول سے، جگر گوشے رسول سے جا کر یہ کہہ دو کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، کوفیوں نے جو کچھ خط میں لکھا ہے بالکل وہ صحیح ہے، اور میں یہاں سب کچھ ویسا ہی دیکھ رہا ہوں جیسا انہوں نے خط میں لکھا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں، یہاں حالات بالکل بہتر ہیں، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ آپ کی جان کا کوئی خطرہ، نہ آپ کی اولاد کے لیے کوئی خطرہ، نہ آپ کے بچوں کے لیے کوئی خطرہ ہے، اور نہ ہی آپ کے خاندان والوں، آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے جو اہل بیت کی خواتین ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی آزمائش کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ میرا خط پاتے ہی مکے سے کوفہ
کی طرف روانہ ہو جائیے۔ دو قاصد نکلے، ایک کوفہ کی طرف گیا، ایک کوفہ سے یزید کی طرف گیا حالات بتانے کے لیے، اور ایک قاصد کوفہ سے امام حسین کی طرف گیا کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ دونوں قاصد دونوں دربار میں پہنچ گئے۔ ادھر سے امام حسین نکلے اور ادھر سے یزید کا پیغام آتا ہے کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کے گورنر سے ملتوی کیا جاتا ہے، ان کو یہاں سے ان کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اب کوفہ میں نعمان بن بشیر کی جگہ پر جس گورنر کو رکھا جا رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، وہ ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ بڑا شریر تھا، بڑا ہی سخت دل تھا، بڑا ہی بے رحم تھا، یعنی نعمان بن بشیر کی بالکل ضد۔ تو ایک طرف یزید کے دربار سے نیا گورنر ابن زیاد بن کر آ رہا ہے، اور دوسری طرف مکے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ابن زیاد حجاز کے راستے سے شام کے وقت جب ہلکا سا اندھیرا ہونے لگا، تب وہ عربی لباس، حجازی لباس میں ملبوس کوفہ میں داخل ہوا۔ لوگ سمجھے کہ عرب کے راستے سے عربی لباس میں اس وقت اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو ہو سکتے ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہی تو ہو سکتے ہیں جن کو ہم نے خطوط لکھے ہیں، وہی تو ہو سکتے ہیں جن کے لیے ہم بے قرار ہیں، وہی تو ہو سکتے ہیں جن کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اس لیے تمام کے تمام کوفہ والے ابن زیاد کے پیچھے ہوئے۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، کوئی جان نہ سکا کہ یہ حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے، کوئی جان نہ سکا کہ یہ نواس رسول نہیں ہے بلکہ یہ یزید کا نیا گورنر ہے جو کوفہ میں آیا ہوا ہے۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچا، ابن زیاد نے اپنا منہ کھولا اور پلٹ کر کہا، اے کوفہ والو خاموش ہو جاؤ، میں حسین ابن علی نہیں بلکہ یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، اور تم سب کے سب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، ورنہ اس کا انجام کل تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک اعلان ہو گیا کوفہ کے لوگوں کے درمیان کہ واپس چلے جاؤ ورنہ کل اس کا انجام تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ بس یہ اعلان تھا کہ کوفہ کے لوگ بے وفائی پر اتر آئے۔ یہ ایک اعلان تھا جس کو سن کر کوفہ کے لوگ جو کچھ دیر پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے، اب وہی سارے کے سارے کوفی اس ایک اعلان عبید اللہ ابن زیاد کا سن کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، یہاں تک کہ حال ایسا ہوا کہ لوگ ڈر گئے، لوگوں نے مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہ ہے کوفہ والوں کی بے وفائی، یہ ہے کوفہ والوں کی دغا بازی، یہ ہے کوفہ والوں کی فریبی، یہ ہے کوفہ والوں کی عیاری کہ جنہوں نے خطوط لکھے، خطوط لکھنے کے بعد انہیں بلایا اور بلانے کے بعد انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔
کوفہ کے حالات بگڑ گئے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کچھ دن پہلے خط لکھا تھا امام حسین کو کہ حضور آپ میرا خط پا کر فوراً کوفہ کے لیے چل دیجئے گا، حالات بہت اچھے ہیں، میرا خط پاتے ہی آپ بلا کسی تردد کے آپ کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل بے چین ہیں کہ میرا خط پائیں گے تو حضور فوراً چلے آئیں گے، میرا خط پہنچے گا تو میرے آقا حسین اعظم فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جب میں نے خط لکھا تھا تو حالات ایسے تھے اور اب حال ایسا ہو گیا ہے، اب اگر اس حال میں میرا خط پا کر حسین پاک کوفہ آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر ظلم ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر تشدد ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے۔ یہ بات حضرت مسلم بن عقیل کو کھائے جا رہی تھی، اور واقعی میں یہ بات تھی ہی ایسی، کیونکہ آپ کے خط پر دار و مدار تھا آپ کا کوفہ آنا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کا خط ملا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی تک امام حسین کو کچھ بھی نہیں خبر ہے کہ مسلم بن عقیل کے خط کے بعد کوفہ کا ماحول کیا بدلا اور وہاں کے لوگوں نے کس طریقے سے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا، حسین کو کچھ نہیں معلوم، اور امام حسین کوفہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اب کوفہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص ملا جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ اس نے کوفہ میں جو کچھ بھی دیکھا تھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا، اس نے کوفہ کے بدلتے ہوئے حالات جو دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات کی اور پوچھا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، مسلم بن عقیل کا یہ خط ہے، انہوں نے حالات بہت اچھے بتائے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ اب فرزدق شاعر جس سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے کوفہ میں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کیا بتایا، اور کیا وہاں کے بگڑتے ہوئے حالات مسلم بن عقیل اور ان کے بچوں کے جو بھی معاملات اس نے آنکھوں سے دیکھے وہ امام حسین کو جب بتایا تو وہ کیا تفصیل تھی، یہ تفصیل انشاءاللہ کل کے بیان میں آپ کو بتائی جائے گی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ایک لمحے کے لیے آپ غور فرمائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سننے کو ملا کہ کل مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑ جائے گا تو میں اللہ کے یہاں کیسے جواب دوں گا، اس بات کو سن کر حضرت امام حسین اللہ کے یہاں جواب نہ دینا پڑے اس لیے آپ کوفہ نکل پڑے۔ اے حسین کے ماننے والوں، اے کربلا والوں سے محبت کا دم بھرنے والوں، کیا کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا حساب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا، ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، اپنی سانسوں کا حساب دینا پڑے گا، ہم سے پوچھا جائے گا بتا تو نے یہ مال کہاں سے کمایا ہے، ہم سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو نے اسے کیسے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، ہم سے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا ہم نے تجھے جوانی دی تھی بتا تو نے جوانی کیسے بتائی ہے، ہم سے پوچھا جائے گا
ہم نے تجھے رزق دیا تھا، تو ہمارا رزق کھاتا تھا، تو ہماری عبادت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ یہ سوال ہم سے کل قیامت کے دن ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کیا کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر ہم سے ان چیزوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کبھی ہم نے ایک لمحے کے لیے سوچا؟ اگر نہیں سوچا تو آج سوچئے کہ ہماری زندگی کے 25 سال کیسے گزرے ہیں۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی کے 40 سال گزر گئے، اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہماری ساری زندگی یہ کیسے گزری؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہم مال کیسے کما رہے ہیں؟ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اچھی طریقے خرچ کر رہے ہیں یا گناہوں کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر اللہ کے یہاں پوچھا گیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ جوانی جس میں آج ہمیں مسجدوں میں مزہ نہیں آتا، یہ جوانی کہ جس میں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم نے نمازیں چھوڑ دی ہیں، یہ جوانی جس میں ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم گناہ ہی نہیں بلکہ عیاشی پہ اترے ہوئے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم شراب پی رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم ایم ڈی پی رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم جو ہے تو سگریٹ پی رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم زناکاریاں کر کے اپنا منہ کالا کر رہے ہیں، یہ جوانی جس میں ہم اپنے گناہوں کا بہت بڑا پہاڑ اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں، اگر اللہ کے یہاں ہم سے پوچھا گیا تو ہمیں کیا جواب دینا ہوگا؟ کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہماری جوانی گناہوں کے بجائے نیکیوں کے ماحول میں گزر رہی ہوتی؟ کیا بہتر ہوتا کہ ہم صحیح طریقے سے حلال طریقے سے مال کما رہے ہوتے اور صحیح طریقے سے اس کو خرچ کر رہے ہوتے؟ کیا ہی اچھا ہوتا۔ اللہ کا رزق بھی کھا رہے ہوتے اور رزق دینے والے رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہوتے۔ کیا ہی بہتر ہوتا۔ اس محفل پاک میں آنے والوں، آئیے آج ہم سب امام حسین کے محبت کا دم بھرتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں سبحان اللہ، اگر ہم راہ خدا کے مسافر بنتے ہیں تو سبحان اللہ، ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے آخرت میں فائدہ، دنیا میں فائدہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ وہ سودا ہے جس میں کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ نیکیاں کرنا یہ وہ سودا ہے اس میں نقصان ہے ہی نہیں، اور گناہ یہ وہ خسارے والا سودا ہے جس میں فائدہ ہے ہی نہیں۔ نیکیوں میں نقصان نہیں اور گناہوں میں فائدہ نہیں، گناہوں میں سراسر نقصان ہے اور نیکیوں میں سراسر فائدہ ہے۔ اس لیے ہم جس میں فائدہ ہے وہ کام کریں، جس میں نقصان ہے اسے چھوڑیں، اور نیکیوں کی طرف آ کر نیک بن کر حسین سے محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکاتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا عاشق رسول اور صحابہ و اہل بیت سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پیش کریں۔ کربلا کی جانب